قبولیت کا اشارہ، دعاؤں کا مسلسل تمہاری لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ تھک گئے ہو دیکھو، پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں جلد نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ معجزہ فرما دے یا رب کوئی ایسا کی، جس سے دل ملا ہے اس سے تقدیر بھی مل جائے۔ بس اسی ایک چکر کا نام زندگی ہے، نہ جانے ہم اس چکر میں کس مقام پر پہنچ چکے ہیں، لہٰذا آخرت کی تیاری کیجیے اور غفلت سے نکل آئیے۔ دل کی صفائی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ پہ چھوڑ دو سب، پھر دیکھو تقدیریں کیسے سنورتی ہے۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ اللہ سنے گا، تم سمندر کی گہرائیوں سے پکارو گے، اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ آخرت، جس نے اپنے دن کی ابتدا آخرت کی فکر میں کی اور بغیر دولت کی غنی، بغیر اہل کے مایوس اور بغیر خاندان کے عزت دار ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اللہ نہیں چاہتا کہ جب تمہیں گناہ کے بعد ندامت ہو تو سمجھ لو کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم اس راہ پہ جاؤ۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والوں کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں، بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ منفی سوچیں وہ بھاری بوجھ ہیں جو ہم ہر وقت اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ نصیب بدلنے پر لوگ کہتے ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں، تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ امید نہ چھوڑو، سنو امید نہ چھوڑو، شاید اگلی دعا کے بعد اللہ کن کر دے۔ محبتیں بانٹو، نفرتیں تو پہلے ہی بہت پھیل چکی ہے۔ غصے میں خاموشی کے چند لمحات پچھتاوے کے ہزار لمحات سے بہتر ہے۔ اللہ کی مہلت کو طاقت نہ سمجھو، دیکھنے والی نظر ہو تو غفار عمل کا اور عمل کردار کا آئینہ ہے۔ باپ دنیا کی وہ بہترین ہستی ہے جس کے دسترخوان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اتارے ہوئے جوتے بھی تحفہ کا احساس دلاتے ہیں۔ جب اللہ سے رابطے ہوں گے تو اندھیروں میں بھی راستے ہوں گے۔ ہم کچھ لوگوں کی زندگی میں بارو کھلاڑیوں کے طور پر ہوتے ہیں، کوئی دستیاب نہ ہو تو ہمارا انتخاب ہوتا ہے۔ دنیا کی ایسی محبت جو دین سے روک لے، جو آخرت کی فکر سے آپ کو ناواقف کر دے، یہ دل کی موت ہے، اور دلوں کا مر جانا انسانوں کے مر جانے سے زیادہ دکھ والا ہوتا ہے۔ دنیا کی اعلیٰ ترین مصروفیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجنا ہے۔ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا اور لڑنا سیکھو۔ ظالم اتنا طاقتور نہیں ہوتا جتنا طاقتور اسے تمہاری خاموشی بنا دیتی ہے۔ وہ ڈھونڈتے رہ گئے کامیابی کو، اور مؤذن کہتا رہ گیا، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کاش لوگوں میں جتنا روزے توڑنے کا خوف ہے، اتنا کسی کا دل توڑنے کا بھی ہوتا۔ بعض اوقات ہم ان لوگوں کو بڑی شدت سے یاد کر رہے ہوتے ہیں جن کے لیے ہم ایک فضول خیال کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کریں، یہ جنت کا دروازہ کھلوا سکتی ہیں۔
نہ صورت بری نہ سیرت بری، برا وہ ہے جس کی نیت بری۔ کچھ سوالوں کے جوابات صرف وقت دیتا ہے، اور جو جواب وقت دیتا ہے وہ لاجواب ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کی صحیح باتوں کا بھی غلط مطلب نکالتے ہیں، ان کو صفائی دینے میں اپنا وقت برباد نہ کریں۔ نماز فجر کی فضیلت: جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمے ہے۔ اللہ پر بھروسے کا ہنر سیکھ لو، سہارے جتنے بھی مضبوط ہوں ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انسان شیطان پر اسی طرح غالب آتا ہے جس طرح شیطان غافل لوگوں پر غالب آتا ہے۔ شکر کا یہی تقاضا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر ہو اور ہمارے قلب اطمینان سے لبریز ہوں۔ دکھ دینے والے ہزاروں بہت، سکون دینے والا صرف اللہ کی ذات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بیماری کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمان بندے کے گناہوں کو ایسے ہی دور کر دیتا ہے جیسے آگ سونے اور چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ زیادہ سوچنا: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ ویڈیو کو پوری دیکھ کر جانا، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا۔ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے کو کافی سمجھتے ہیں وہ دنیا میں کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ حکمت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو اللہ کے رزق سے راضی ہو گیا وہ ہاتھ سے جانے والی چیزوں پر غمزدہ نہیں ہوگا۔ آپ اپنی تمام تر امیدوں کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیں، یقین جانیے اللہ آپ کو مایوس نہیں لوٹائے گا۔ جو راستہ انسان ترک کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے باعث رسوا نہیں کیا کرتا۔ کمزوری کے باوجود اگر تمہیں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو سمجھ جانا اللہ تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ اس سوکھی چھڑی سے بدتر ہے وہ اولاد جو بوڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا نہ بن سکے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون کہیں اور نہیں۔ نکاح آج بھی آسان ہے، لوگ سنت بھول گئے شان دکھانے میں۔ نا امید مت ہونا گناہوں کی ٹھوکر سے، اگر گر پڑے ہو تو اللہ کی رحمت کی لاٹھی کا سہارا لے کر پھر سے اٹھ پڑو، اس کی رحمت ہماری سوچ سے بلند ہے۔ کامیابی کے دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں، کشادہ راہیں انسان کو دھوپ چھاؤں دیکھنے کے بعد ملتی ہے۔ سنی سنائی بات، دیکھی ہوئی بات اور خود پر بیتی ہوئی کیفیت برابر نہیں ہوتی۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے ہونے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح محنت کے سلے میں دیر سویر ہونے سے سلا نہیں بدلتا، ایک دن ضرور ملتا ہے۔ تعلیم کی کمی کو اچھی تربیت بڑی خوبصورتی سے ڈھانپ لیتی ہے، مگر تربیت کی کمی کے شغاف کو تعلیم کبھی بھی پور نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میرا ذکر زمین پر کرتا ہے میں اس کا ذکر آسمان پر کرتا ہوں۔ بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں زندگی میں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوتی ہیں ان کا خمیازہ سب سے زیادہ بھگتنا پڑتا ہے۔ کسی کی مجبوریوں پر مت ہنسے، کیونکہ مجبوریاں کوئی خرید کر نہیں لاتا، اور ڈریے برے وقت کی مار سے، کیونکہ برا وقت بول کر نہیں آتا۔ جب رب انار کے دانوں کو ترتیب دینے پر قدرت رکھتا ہے، بے شک وہ رب ہمارے حالات بدلنے پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ جو دروازے آپ پر بند ہو جائیں انہیں کھٹکھٹا کر اپنی عزت نفس نہ گرائیں۔ محتاجی بہت بڑی رسوائی ہے، اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین۔ ہوائیں موسم کا رخ بدل لیتی ہے اور دعائیں
مصیبتوں کا۔ اپنے رب سے مانگو کیونکہ وہ اوقات دیکھتا ہے نہ ہی ذات۔ اگر اللہ آپ سے انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ دل میں پیدا ہونے والا خیال ہی رابطہ ہے۔ خاموشی نامناسب سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ اللہ جن کے دل میں محبت ڈالتا ہے ان میں باطل میں جھانکنے کی نظر بھی عطا کرتا ہے۔ قدر ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں خدا را ان کی قدر کریں۔ جنت کی دو بڑی نعمتیں، ایک اللہ کا دیدار اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات۔ یا اللہ ہمیں دونوں نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ دور حاضر میں سب سے زیادہ رابطے بڑھانے والا موبائل فون ہی سب سے زیادہ رشتے خراب کرنے میں آج بھی پہلے نمبر پر ہے۔ اچھی بات اگر سخت اور ترس لہجے میں کی جائے تو وہ اپنا اثر کھو دیتی ہے، لہٰذا اچھے سے بات کیا کریں۔ حسد کرنے والے کے لیے سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخر کار خود ہی گر جاتے ہیں لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ جب لوگ آپ کے معیار کو نہیں پہنچ پائیں گے تو پھر وہ آپ کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ بد اخلاق لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے کی صلاحیت انسان کا حقیقی حسن کردار ہے۔ سخاوت اس یقین کا نام ہے کہ جس نے مجھے نوازا ہے اگر میں اس کی نوازشات کو تقسیم بھی کر دوں تو وہ مجھے دوبارہ نواز دے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہاں ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ایسی ویڈیو میں ڈیلی اپلوڈ کرتی ہوں۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔